नबी भी भूखे हैं, अबू बकर भी है, उमर भी हैं, और कहीं से खाने के लिए कुछ है ही नहीं। मुख्तार कुल कहां से हो गए? हजरत अबू बकर, उमर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन शख्स, उम्मत के अजीम इंसान। अब भूख लगी है, क्या करते हैं? हजरत अबुल हैसम बिन तैहान रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक अंसारी सहाबी हैं, उनके घर में चले जाते हैं। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नोक किया तो घर से उनकी बीवी की आवाज आई। पूछा, आपके खामद का है, शोहर का है? कहा, वो हमारे लिए खेतों से मीठा पानी लेने गए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पर बैठ गए। जब आए हजरत अबुल हैसम बिन तैहान, उन्होंने देखा कि मेरे घर में अबू बकर, उमर और उस्मान मौजूद है, तो उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, आज जैसे मेहमान मेरे घर में आए हैं वैसे मेहमान किसी के घर में नहीं आए होंगे। और इन्हीं के मुतल्लिक शायद शायर ने यह जुमला बोला, कहने लगा, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत। कभी मैं उनको देखता हूं, कभी अपने घर को देखता हूं। तीन अजीम लोग आए और फौरन भागे हुए गए। जाकर तीन तरह की खजूरें, एक बिल्कुल कच्ची खजूरें और एक खुशक खजूरें, एक ताजा खजूरें, तीन तरह की खजूरें लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, अबुल हैसम, तू हमारे लिए कोई खजूरें मुंतखब करके ले आता, तीन तरह की क्यों लाया? कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए लाया कि आप खुद इंतखाब करें। मैं हो सकता था कि आपके लिए सही इंतखाब न करता, आपका जो दिल चाहता है खाएं। आप अलैहिस्सलाम ने खजूरें खाई, उन्होंने ठंडा पानी पेश किया, आपने ठंडा पानी पिया, और फिर हजरत अबुल हैसम बिन तैहान ने छुरी पकड़ ली। आपने फरमाया, क्या करने लगे हो? कहा, अल्लाह के रसूल, जानवर ज़बह करने लगा हूं, बकरी ज़बह करने लगा हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तूने हमारे लिए जानवर ज़बह करना है, बकरी ज़बह करनी है, तो वो जानवर नहीं ज़बह करना जो दूध देता हो, कहीं उसके बच्चे का नुकसान ना हो जाए। उसने कहा, ठीक है। उसने जानवर को ज़बह किया, गोश्त पकाया, बीवी ने रोटियां पकाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोश्त खाया, रोटी खाई, रोटी खाकर अबू बकर उमर को खिताब किया। कहा, अबू बकर उमर, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। हम शादियों पे जाकर बीफ खाते हैं, चिकन खाते हैं, कोरमा खाते हैं, और आखिर में कहते स्वाद ही नहीं आया, स्वाद ही नहीं आया। कभी दुआ भी पढ़ दिया करे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। जो शख्स खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह उसके पिछले सगीरा सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। कभी शायद याद ही ना हो, ये दुआ याद करें। हम कह स्वाद ही नहीं आया। और हमारा हाल ये है कि अगर किसी शादी पे जाना हो, वहां पर खाना जाया करते हैं, प्लेट में डाल लिया, कुछ खा लिया, कुछ छोड़ दिया। और अपने पैसों के अगर आइसक्रीम भी ले तो आइसक्रीम को डब्बी से खाकर उसका ढकना भी चाटते हैं कि पैसे लगे हुए हैं, उसको जाया कर देते। अपनी आइसक्रीम का ढक्कन और डब्बी को भी चाटने के लिए तैयार है, और जो जिस भाई ने दावत की है उसका खाना जाया कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता नहीं कितनी देर बाद गोश्त खाया और कहा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। और कहा, अबू बकर, उमर, तुम घर से भूखे निकले थे, अब तुम पेट भर के जा रहे हो, इसका सवाल का जवाब देना होगा तुम। अबू बकर, उमर रजी अल्लाह ताला फाके की जिंदगी बसर की। ये वो अजीम इंसान कि इनकी शजाअत की भी इंतहा थी, इंतहा के बहादुर। हजरत उर्वा बिन ज़ुबैर रहिमहुल्लाह ने हजरत अमर बिन आस से सवाल किया। कहा, अमर बिन आस, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि वो कौन सा सबसे सख्त वक्त है जो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखा। कहा, उर्वा, एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में नमाज पढ़ रहे थे, उक़बा बिन अबी मुअय्यित आया, उसने आकर अपने साफे को, अपने कपड़े को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में डाल दिया। आपके गले में डालकर
اس کو بل دینا شروع کر دیے. خانہ کہو خنکن شدیدہ اس کو بڑی سختی کے ساتھ بل دیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گلا گھونٹا. حضرت ابو بکر آئے, عقبہ بن ابی معیط کو دفع کیا, دور کیا اور یہ جملہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم, حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے, تم اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو. سیرت کی بہترین کتاب الرحیق المختوم کے اندر موجود ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے اور اس کے بدبخت ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا, ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اتنا مارا کہ ان کے سر کے بال جھڑنا شروع ہو گئے. لیکن بہادری کا یہ عالم کہ اکیلے ہی جا کر دشمنوں کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اکیلے ہی کھڑے ہو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جس طرح جسم کے اندر آنکھ کی اور کان کی حیثیت ہے نا, آنکھ نہ ہو بندہ کسی کام کا نہیں, کان نہ ہو بندہ کسی کام کا نہیں. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں دین کے اندر کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر یہ نہیں تو پھر ایمان ہی نہیں ہے. حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ نے کہا تھا, کہا اگر اس کائنات کے اندر ابو بکر مومن نہیں تو کسی ماں نے کوئی مومن جنم ہی نہیں دیا. اگر ابو بکر مومن نہیں, اگر ابو بکر ایمان والا نہیں تو اس کائنات میں کسی ماں نے کوئی ایمان والا جنا ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عبداللہ بن حنطب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو دیکھا, عمر کو دیکھا, آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا ہاذان السمع والبصر, لوگوں دیکھ لو یہ جو دو بندے ہیں ابو بکر اور عمر, یہ کان بھی ہیں یہ آنکھ بھی ہیں. یہ روایت جامع ترمذی کے اندر 3671 نمبر پر موجود ہے. صحیح روایت ہے کہ یہ کان اور آنکھ کا مرتبہ رکھتے ہیں. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راز نبوی کے محافظ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کرنے والے. صحیح بخاری 5122 نمبر روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری بہن حفصہ بنت عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی میری بہن حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو گئے اور میری بہن حفصہ وہ بیوہ ہو گئی. ان کے عدت گزرنے کے بعد, جب عدت گزر گئی, عدت گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں, جا کر کہتے عثمان میری بیٹی حفصہ وہ بیوہ ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے سوچنے دیجیے, مجھے ذرا مشورہ کر لینے دیجیے. تھوڑے دن گزرے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے کہا مجھے شادی کی اب ضرورت نہیں ہے, مجھے شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے, عدت پوری ہو گئی ہے, آپ اس سے شادی کر لیجیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش ہو گئے. یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے ضرورت نہیں, یہ نہیں کہا کہ میں سوچتا ہوں, نہیں, کچھ جواب نہیں دیا. تھوڑے دن گزرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جب شادی ہو گئی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے پاس گئے, جا کر کہا اے عمر آپ لگتا ہے مجھ پر ناراض ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے مجھے کہا تھا میری بیٹی سے شادی کر لو, لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور لگتا ہے میرے اوپر ناراض ہیں. کہا میں آپ پر ناراض ہوں اور عثمان سے زیادہ ناراض ہوں, کیونکہ آپ میرے قریبی دوست ہیں, وہ قریبی نہیں ہیں, قریبی تو وہ بھی تھے لیکن یہ زیادہ قریبی. کہا مجھے آپ پر زیادہ غصہ تھا. حضرت ابو بکر نے بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا, بڑا ہی عظیم کمال کی بات کی. کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شادی کر تو سکتا تھا لیکن
ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں ایک دن حضرت عمر کی بیٹی سے شادی کروں گا، جب مجھے موقع ملا تو میں اسے شادی کروں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، میں نے تجھ کو نہیں بتایا، اگر میں تجھے بتا دیتا تو نبی کا راز فاش ہو جاتا، میں نے نبی کے راز کو چھپا کے رکھا ہے۔ یہ ابو بکر ہے، نبی کے راز کے محافظ، اور ابو بکر کی موجودگی میں کوئی مسلح امامت پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی مسلح امامت پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سنن ابو داؤد کے اندر 4660 اور 4661 نمبر پر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑی کمال کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لما استعذ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی بیماری سخت ہو گئی، سخت بیمار ہو گئے، آخری عمر میں جو وفات کی بیماری ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت بلال آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول نماز پڑھا دیجئے، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ حضرت بلال گئے، حضرت عبداللہ بن زمع فرماتے ہیں میں موجود تھا، قوم کے اندر حضرت عمر موجود تھے، ابو بکر غائب تھے، ابو بکر موجود نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، مصلی پر کھڑے ہوئے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ جب بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کمرے سے، اپنے غرفے سے، اپنے حجرے سے پردے کو ہٹایا اور 3 بار کہا لا لا لا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یا اب اللہ والمسلمون، یا اب اللہ والمسلمون، اللہ بھی انکار کرتا ہے، مسلمان بھی انکار کرتے ہیں۔ آپ نے غصے میں یہ الفاظ 3 بار کہے لا لا لا، یعنی ابو بکر کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز مکمل کی، جب نماز مکمل کر دیتے ہیں بعد میں ابو بکر آ گئے، آپ نے فرمایا جو نماز ابو بکر کی زندہ ہونے کی حالت میں عمر نے پڑھائی تھی وہ ابو بکر دوبارہ پڑھائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز دوبارہ پڑھائی تھی۔ جب ابو بکر کی موجودگی میں کوئی مسلح امامت پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو ابو بکر کی موجودگی میں خلافت کے منصب پر بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے خطبہ جمعہ میں ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کے دلائل، اور دوسرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل کہ پہلے خلیفہ نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں تو ابو بکر ہیں، حضرت علی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل، مقام، شان کو سمجھ کر ان کے پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔